سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صورتحال یہ تھی کہ تقریباً آدھا برما جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ جاپانیوں کو اس پسپائی کا رنج اور ملال تھا یا نہیں۔ میں اپنی حالت بتاتا ہوں کہ مجھ پر رنج اور ملال کی اور پچھتاوے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں اپنے بچاؤ کے لیے جاپانیوں کی فتح کی دعائیں مانگتا تھا۔ بات بڑی صاف تھی، جاپانی قائم تھے تو میں بھی قائم تھا، ورنہ پکڑے جانے کی صورت میں عمر قید تھی یا سزائے موت۔ ہم 2 دن وہاں رہے۔ فصیح کے ساتھ جو 3 ہندوستانی ہندو تھے وہ بھی فوجی تھے، 2 رہتک کے رہنے والے اور ایک راجپوتانہ کے کسی گاؤں کا تھا۔ اس پارٹی کے ساتھ ایک جاپانی افسر تھا جس کا عہدہ کیپٹن تھا۔ ایک ترجمان کے ذریعے اس افسر نے میرا باقاعدہ انٹرویو لیا تھا اور میری حوصلہ افزائی بھی کی تھی۔ تیسرے روز صبح ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہم فوجی ٹرک میں سوار ہوئے۔ فصیح تھا، میں تھا اور 3 ہندو تھے اور ہمارے ساتھ 2 جاپانی سپاہی بھی تھے۔ ڈرائیور بھی جاپانی تھا، ان کا کیپٹن اگلی سیٹ پر بیٹھا اور ہم سب پیچھے بیٹھ گئے۔ وہاں سے رنگون تقریباً 400 میل دور تھا۔ وہ سارا علاقہ گھنا اور جنگلاتی اور کچھ علاقہ پہاڑی اور چٹانی تھا۔ جاپان کی فوج نے درخت کاٹ کاٹ کر باقاعدہ راستے بنا دیے تھے اور جگہ لکھی اور پکی سڑک بھی مل گئی تھی، لیکن ہم رک رک کر رنگون کی طرف جا رہے تھے۔ ہم اگلے مورچوں سے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، یعنی ہم پچھلے مورچوں میں سے گزر رہے تھے۔ رک رک کر چلنے کی وجہ یہ تھی کہ امریکیوں کے اور انگریزوں کے بمبار طیارے تمام تر علاقے پر بے پناہ بمباری کر رہے تھے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس وقت بمبار آ نکلیں اور کس جگہ بمباری کر دیں۔ رات کو ہمیں کسی پچھلے مورچے میں رکنا پڑتا تھا۔ ہم ایک جگہ ایسی جگہ رکے جہاں بہت رونق تھی۔ رونق کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی، کہ یہ بہت بڑا سپلائی ڈمپ تھا۔ وہاں تیل پٹرول کا بھی بہت بڑا ذخیرہ تھا، خیمے بھی لگے ہوئے تھے اور زمین دوز جگہیں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ ہمیں رات بھر کے لیے ایک خیمہ دے دیا گیا جو ایک گہرے کھڈ کے اوپر لگا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں اور فصیح ویسے ہی باہر نکلے۔ ٹرک کے سفر نے جسم توڑ ڈالا تھا۔ ہم ذرا سیر و تفریح کرنا اور کچھ پیدل چلنا چاہتے تھے۔ ہم نے پچھلے مورچوں میں 3 4 جگہوں پر جوان لڑکیاں گھومتی پھرتی دیکھی تھی۔ یہ لڑکیاں ان علاقوں کی تھیں جن پر جاپانی فوج کا قبضہ ہو گیا تھا۔ میں پچھلے ایک باب میں ان لڑکیوں کے متعلق تفصیلات پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایک تازہ خبر ملی تھی جس کا میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جاپانی فوج کو یہ اجازت تھی کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں سے اپنی پسند کی لڑکیاں اپنے ساتھ تفریح تباہ کے لیے رکھ لیں۔ ان لڑکیوں کو آگے تک لے جاتے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ گزشتہ برس یعنی آدھی صدی بعد اقوام متحدہ نے جاپان سے کہا تھا کہ اس کی فوج نے جنگ عظیم میں جن لڑکیوں کو تفریح کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا اور انہیں پوری فوج کی داشتائیں بنا دیا تھا، جاپان ان کے لواحقین سے باقاعدہ معافی مانگے اور انہیں معاوضہ ادا کرے۔ پہلے تو جاپان کی حکومت پسو پیش کرتی رہی، لیکن جب دنیا بھر کی اقوام نے دباؤ ڈالا تو جاپان کی حکومت نے باقاعدہ معافی مانگ لی، اور یہ بھی انکشاف ہوا کہ ایسی بدقسمت لڑکیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو جاپانی فوج کے ساتھ ساتھ رہیں یا رکھی گئیں۔ ان کے علاوہ بدقسمت لڑکیاں بھی تھیں جن کے ساتھ فوجیوں نے اجتماعی زیادتی کی اور وہ مر گئیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ ان کے 2 لاکھ لڑکیوں میں سے آج 1,000 زندہ ہیں، اور یا تو 1,000 کے ایڈریس معلوم کر لیے گئے ہیں۔ یہ تو اب ضعیف العمر ہو چکی ہوں گی، اور جن کے ایڈریس نہیں ملے وہ نہ جانے کب اور کہاں دنیا سے اٹھ گئی ہوں گی۔ جاپانی جب پسپا ہوئے تھے تو ان لڑکیوں کو جنگلوں میں بھٹکتا چھوڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی ہوں گی، یا درندوں کی خوراک بن گئی ہوں گی، یا اگر وہ واپس آئیں بھی تو بعض نے تو خودکشی کر لی ہوگی اور بعض بیمار ہو کر مر گئی ہوں گی۔ یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا۔ میں نے جاپانیوں کی شجاعت کے جذبہ حب الوطنی کی فرض کی لگن کے مظاہرے اپنی آنکھوں دیکھے ہیں۔ جاپانی فوجی ہو یا شہری، وہ اپنے وطن اور اپنے بادشاہ کا روحانی طور پر وفادار تھا۔ وہ وطن اور بادشاہ کے نام پر اپنی جان دینے کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔
وہ کہتے تھے کہ ان کی جانیں اپنے وطن اور بادشاہ کی امانت ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خلفائے راشدین کے زمانے کے مسلمان یاد آ جاتے۔ رومیوں اور ایرانیوں کی ہیبت ناک جنگی طاقت کا دم خم ہمارے مجاہدین نے توڑا اور ان طاقتوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کفار کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو 40,000 اور 50,000 مجاہدین نے شکست دی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ شوق شہادت سے، اور یہ نظریہ یا عقیدہ کہ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں اور یہ ہمیں اسلام کے نام پر اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہیں۔ تاریخ اسلام کا وہ باب پڑھ کر دیکھیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طارق بن زیاد، سعد بن ابی وقاص، مثنہ بن حارثہ، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور ان جیسے بے شمار فرزندان توحید ان کو کفار بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں نے وہی جذبہ جاپانی فوجوں میں دیکھا ہے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ جاپانی اس جذبے کے باوجود اور جنگی طاقت ہونے کے باوجود شکست کھا گئے؟ صرف اس لیے کہ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا وہاں گھر گھر کی تلاشی لے کر نوجوان عورتوں اور خوبصورت لڑکیوں کو اکٹھا کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جن مجاہدین اسلام کا ذکر کر رہا ہوں، یہ شیوا ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے تو مفتوحہ علاقے کی عورتوں کو تحفظ دیا اور ان کی عزتوں کی رکھوالی کی۔ کسی کو کوئی لڑکی اچھی لگی تو اس کے وارثوں کی رضامندی سے اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح پڑھایا۔ جاپانی اس معاملے میں الٹ نکلے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم نے، جس فوج نے اور جس انسان نے عورت کو اس طرح تفریح کا ذریعہ بنایا کہ اسے زبردستی اغوا کر کے کھلونا بنا لیا، وہ قوم، وہ فوج اور وہ انسان تباہ و برباد ہوا۔ میں نے جاپانیوں کے پسپائی کی کچھ اور وجوہات پیش کی ہیں، لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جاپانیوں کی شکست کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ عورت کو مال غنیمت سمجھ کر اسے کھلونا بنا لیتے اور توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے تھے۔ میں ذکر کر رہا تھا اس جگہ کا جہاں بہت ہی رونق تھی۔ میں اور فصیح ذرا سیر و تفریح کے لیے شام سے کچھ پہلے باہر نکلے۔ ہر طرف جاپانی فوج نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے بعض ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور جنگی قیدی نہیں، بلکہ INA میں شامل ہو کر ان کے بھائی بن گئے ہیں۔ ہم نے وہاں لڑکیوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی دیکھی۔ ہم پیچھے بھی جہاں جہاں رکے وہاں بھی لڑکیاں دیکھیں۔ ان میں بیشتر ایسی تھیں کہ جن کے چہروں پر اداسی اور مظلومیت کے تاثرات بڑے ہی واضح تھے۔ بعض ایسی بھی دیکھیں جو ہمیں دیکھتی تھیں تو ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ ان میں زیادہ تر مشرق بعید کی مفتوحہ علاقوں کی تھیں۔ برمی ہو یا انڈونیشین یا ملائی، ان کے خد و خال تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں ہم نے 3-4 ہندوستانی لڑکیاں بھی دیکھیں۔ انہیں جاپانیوں نے رنگون سے اغوا کیا ہوگا۔ برما میں رنگون ہی ایک ایسا شہر تھا جہاں کا کاروبار ہندوستانیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ رنگون میں بے انداز ہندوستانی تھے، جن میں پنجابیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 2 جوان سال لڑکیاں ایک طرف سے خرامہ خرامہ چلی آ رہی تھیں۔ وہ شاید ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھی تھیں۔ ان کے چہرے بتاتے تھے کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ دونوں گورے رنگ کی اور کشش والی لڑکیاں تھیں۔ دونوں کے بال کٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جاپانیوں کی فوجی وردی والی پتلونیں پہن رکھی تھیں اور فوجی قمیضیں پتلون کے اندر کی ہوئی تھیں۔ اس لباس پر تو وہ اور زیادہ اچھی لگتی تھیں۔ ان کے انداز سے اور ان کی مسکراہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جاپانی فوج میں ملازم ہیں اور انہیں کوئی غم اور کوئی فکر نہیں۔ ہمارے قدم سست پڑ گئے کیونکہ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں ہمارے گرائی معلوم ہوتے ہو، ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہم دونوں نے اسے بتایا کہ ہم کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں، اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ امرتسر، اس نے جواب دیا۔ میں سکھ ہوں۔ میں نے دوسری سے پوچھا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ الہ آباد، اس نے جواب دیا۔ میں ہندو ہوں۔ تم دونوں کو یہاں دیکھ کر افسوس ہوا، فصیح نے کہا۔ افسوس اس پر بھی آتا ہے کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہندوستان قریب ہوتا تو ہم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاتے۔ میں نے کہا تم بہت برے جال میں پھنسی ہوئی ہو۔ دونوں ہنس پڑیں۔ دونوں کچھ کچھ نشے میں معلوم ہوتی تھیں۔ نشہ شراب کا ہی ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کو کوئی افسوس نہیں، امرتسر والی لڑکی نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہم دونوں کو ایک ایک افسر مل گیا ہے۔ ہم پر کوئی ظلم اور کوئی جبر نہیں ہوتا۔ کیا تم اس ذلت میں خوش ہو؟ میں نے پوچھا اور کہا
تم عقل والی لڑکی ہو، تم نے اچھا کیا کہ اس ذلت کو قبول کر لیا ہے اور اسی میں خوش ہو۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کے موڈ میں تھی۔ ان کے انداز سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پکنک پر آئی ہوئی ہوں یا ان کے اپنے خاوند انہیں یہاں سیر و تفریح کے لیے لائے ہوں۔ فصیح بھی زندہ دل آدمی تھا اور میری اپنی فکر بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم نے لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی سے ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ دونوں ہماری باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں جاپانیوں کے پاس اتنی خوش کیوں ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی باقاعدہ برین واشنگ کی گئی ہو۔ میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کیا ہے، اور انسان ایک گہرے سمندر کی مانند ہے۔ پستی کو قبول کر لے تو پستی ہی میں اترتا چلا جاتا ہے اور خوش رہتا ہے، اور اگر عظمت کی طرف اٹھنے لگے تو ایسی ایسی قربانیاں دے ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ عورت کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کی فطرت اتنی گہری ہے کہ اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، غلط نہیں۔ فصیح نے امرتسر کی اس سکھ لڑکی سے کہا کہ سکھ تو بڑے غیرت والے ہوتے ہیں اور تم ایک جاپانی افسر کی داشتہ بن کر خوش ہو۔ کون سے جلندھر کے رہنے والے ہو؟ سکھنی نے پوچھا۔ تم سکھوں کے علاقے میں رہتے ہوئے شاید نہیں جانتے کہ ایک سکھ شادی کرتا ہے تو اس کے بھائی جتنے بھی ہوں وہ اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ ایک بھائی کی بیوی تمام بھائیوں پر جائز ہوتی ہے۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سکھوں کا رواج ہے کہ ایک بھائی کی بیوی تمام بھائیوں کی بیوی ہوتی ہے۔ تمام بھائی شادی شدہ ہوں تو وہ ایک دوسرے کی بیوی کو اپنے آپ پر حلال سمجھتے ہیں۔ سنا ہے آج کل نئی روشنی کے سکھ اس رواج کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یہ رواج ختم نہیں ہوا۔ سکھوں کے دیہاتی علاقے میں ابھی تک چلتا ہے۔ میں تمہاری حیرت ابھی رفع کر دیتی ہوں، سکھنی نے ٹھیٹھ پنجابی زبان میں کہا۔ یہ ایک واقعی حیران ہونے والی بات ہے کہ میں ان جاپانیوں کے ساتھ خوش ہوں، لیکن ایک بات پر غور کرو۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیا میں کوئی گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی نہیں؟ اگر میں اپنا خاوند تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر تم خود کہہ اٹھو گے کہ نہیں، تم ان جاپانیوں کے پاس رہو۔ میں امرتسر کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن سکھ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ اس لیے کہ سر کے بال لپیٹ کر رکھتے ہیں اور اوپر اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے، کئی کئی دن سر کے بال دھوتے ہی نہیں۔ ان کے بالوں سے بدبو آتی ہے، ان کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے۔ میری شادی جس سکھ کے ساتھ کرائی گئی وہ سانولے نہیں بلکہ کالے سیاہ رنگ کا ہے۔ اس کی داڑھی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور دور نیچے تک چلی گئی ہے۔ اس کا چہرہ تو نظر آتا ہی نہیں، گندا اتنا کہ دو دو ہفتے سر کے بال نہیں دھوتا، اور اس کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، اور رکے ہوئے پسینے کی جو بدبو ہے وہ اس کی ماں برداشت کر لیتی ہوگی، میری برداشت سے باہر تھی۔ میرے سسرال کا کاروبار بڑے عرصے سے رنگون میں تھا۔ میرا خاوند مجھے رنگون لے آیا، تب مجھے پتا چلا کہ یہ تو بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، لیکن مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ یہاں میرے خاوند کے دو بھائی تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک نے کہا کہ لڑکی تو بڑی پیاری لے آیا ہے۔ میں پہلے ہی غصے اور نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں جس کی بیوی ہوں اسی کی بیوی بنوں گی، اور کوئی دوسرا میرے قریب نہ آئے، ورنہ میں کسی کا سر پھوڑ دوں گی۔ دونوں بھائی ہنس پڑے۔ میں ان کی ہنسی سمجھ گئی، وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میرے خاوند میں دوسری بری عادت یہ تھی کہ دیسی اور سستی شراب پیتا تھا۔ اس شراب کی بدبو ایسی تھی کہ مجھے ابکائیاں آنے لگتی تھیں۔ دو تین دنوں کے بعد میرے خاوند کے بھائیوں نے میرے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ میں گالیاں بکتی رہی یا کبھی رو پڑتی، لیکن تینوں بھائی میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس سارے گھر میں مجھے سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں ملتا تھا، یا یہ حیوانوں والا سلوک تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ 6 7 مہینے ہی گزرے تھے کہ یہ خبریں کانوں میں پڑنے لگیں کہ جاپان کی فوج علاقوں پر علاقے فتح کرتی ہوئی بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ لوگوں نے رنگون سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میرا خاوند اور اس کے بھائی اتنا اچھا کاروبار جو انہیں کھلی دولت دے رہا تھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز جاپانی رنگون میں آ گئے۔ رنگون میں رہنے والے برمی خوش تھے کہ انگریز چلے گئے ہیں اور جاپانی آ گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ جاپانیوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہندوستان کے جو لوگ بھاگ سکے وہ بھاگ گئے اور برمیوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا۔ پھر یہ شور اٹھنے لگا کہ جوان لڑکیوں کو گھروں میں چھپا لو، کیونکہ جاپان کے فوجی لڑکیوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ برمیوں کو یہ غلط فہمی رہی کہ انہوں نے جاپانیوں کی مدد کی ہے، اس لیے جاپانی ان کی بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، لیکن جاپانیوں کو جہاں کہیں خوبصورت لڑکی نظر آئی
انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ برمی ہے، ہندوستانی ہے یا کسی اور ملک کا۔ وہ اسے ساتھ لے گئے۔ میرا خاوند اور اس کے بھائی مجھے چھپا کر رکھتے تھے، لیکن میرا دماغ ایسا خراب ہوا کہ جوں ہی وہ سب باہر جاتے، میں باہر نکل کر گلی میں کھڑی ہو جاتی، اور ایک روز جاپانی مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے پہل تو میں اپنی اس غلطی پر بہت پچھتائی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ قدرت نے مجھے جو خوبصورتی دی تھی اور اتنا اچھا جسم دیا تھا، یہ میرے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ آخر ایک روز ایک افسر نے مجھے دیکھ لیا اور وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ اب اتنے عرصے سے اسی افسر کے ساتھ ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ شادی نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اور میں بڑے مزے کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کھانے کو بہت اچھا ملتا ہے اور جاپان کی بہترین شراب پیتی ہوں۔ میں اور فصیح بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے۔ فصیح بھی شاید میری طرح یہی سوچ رہا تھا کہ یہ خوبصورت لڑکی دیکھنے میں تو انسان لگتی ہے، لیکن مکمل حیوان ہے یا حیوان بنا دی گئی ہے۔ سکھنی جب اپنی واردات سنا رہی تھی تو اس کی ساتھی الہ آباد کی ہندو لڑکی یوں بار بار ہنستی تھی جیسے کوئی بچہ بڑی دلچسپ اور مزاحیہ کہانی سن رہا ہو۔ میں اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ وہ اتنی خوش کیوں ہے، لیکن سکھ لڑکی نے اس کی واردات بھی سنا دی، جو اس طرح ہے کہ اس کا باپ ہندوؤں کی طرح پیسے کا پجاری تھا۔ اس نے ایک بوڑھے ہندو تاجر سے خاصی رقم لے کر اپنی اس خوبصورت اور نوجوان بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ یہ بوڑھا امیر کبیر تاجر تھا اور اس کا بزنس رنگون تک پہنچا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ رنگون میں گزارا کرتا تھا۔ ان کے ہاں عورت کی حیثیت ایک خریدی ہوئی لونڈی جیسی ہوتی ہے۔ لڑکی نوجوانی میں ہی اگر بیوہ ہو جائے تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، بلکہ اسے سارے خاندان کے لیے منحوس قرار دے کر الگ پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن ہندو مرد بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ برما پر جاپان کی فوج کے حملے سے چند مہینے پہلے یہ بوڑھا ہندو تاجر رنگون آیا اور اپنی نئی نویلی اور نوجوان دلہن کو بھی لے آیا۔ یہ لڑکی اس بوڑھے کی خاطر خدمت کرتی رہی، لیکن اس بوڑھے نے لڑکی کی کوئی خدمت نہ کی، بلکہ اسے پیسے پیسے کا محتاج رکھا، کیونکہ وہ بہت ہی کنجوس تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی کس طرح زندگی کے شب و روز گزارتی ہوگی۔ آخر جاپان کی فوج اس کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئی۔ اس ہندو تاجر نے رنگون سے بھاگنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، اور پھر بھاگنے کا وقت گزر گیا۔ ایک روز اس لڑکی کو دو تین جاپانی فوجیوں نے دیکھ لیا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کا انداز سکھ لڑکی جیسا نہیں تھا، جو خود باہر گلی میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ ہندو جب جاپانیوں کے ہاتھ چڑھی تو وہ بہت روئی اور بہت تڑپی۔ اس کے ساتھ جاپانی فوجیوں نے حیوانوں اور وحشیوں جیسا سلوک کیا۔ آخر ایک روز ایک جاپانی افسر نے اسے دیکھا تو اپنے ساتھ لے آیا۔ سکھ لڑکی کی طرح اس جاپانی افسر نے بھی ہندو لڑکی کو بغیر شادی کیے بیوی بنا رکھا ہے۔ اس ہندوانی نے ہمیں بتایا کہ اس کا افسر کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ جاپان لے جائے گا۔ یہ تھی وجہ ان دونوں لڑکیوں کی خوشی کی۔ دونوں ہر طرح مطمئن تھیں اور ایک روز جاپان چلے جانے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ ایک روز ہم رنگون پہنچ گئے۔ ہمارا ٹرک ایک دو منزلہ عمارت کے سامنے رکا۔ یہ جاپان کی فوج نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسی میں انٹیلیجنس کا دفتر بھی تھا۔ اس عمارت کے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ ہمیں ان کمروں میں بھیج دیا گیا۔ میں اور فصیح ایک کمرے میں چلے گئے جس میں چارپائی اور ایک میز اور دو کرسیاں رکھی تھیں۔ برما کا شہر رنگون، جس کی میں نے بہت باتیں سنی تھیں، بہت اچھا اور خوبصورت شہر تھا۔ اس میں ٹرامیں چلتی تھیں اور سڑکیں کشادہ تھیں، مگر اب اس خوبصورت اور بڑے شہر پر قہر برس رہا تھا۔ جاپانیوں نے تو اس شہر پر بمباری اور توپوں کی گولہ باری کے بغیر ہی قبضہ کیا تھا، لیکن اب امریکہ اور برطانیہ کے بمبار جہاز اس پر ظالمانہ بمباری کر رہے تھے۔ شہر بری طرح تباہ ہو رہا تھا۔ جاپانیوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ رنگون میں ہم 3 دن رکے رہے، لیکن نہ دن میں چین اور نہ رات کو نیند۔ ہر روز بمب گرتے اور پھٹتے رہتے، اور یہ خوف ہر لمحہ دل کو گرفت میں لیے رکھتا تھا کہ ایک بم اس عمارت پر گرے گا اور ہم سب اس کے ملبے تلے دب کر مر جائیں گے۔ فصیح مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک صبح وہ حسب معمول گیا، لیکن فوراً ہی واپس آ گیا۔ اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم آج ہی ایک بوٹ کے ذریعے ملایا کے ایک بڑے شہر کوالالمپور یا سنگاپور جا رہے ہیں۔
اس سے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارا جاپانی افسر آ گیا اور اس نے کہا کہ فوراً نکلو اور ٹرک میں بیٹھو۔ مجھے جاپانی وردی دی گئی اور ایک رائفل اور ایمونیشن بھی دیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور سامان جو انفینٹری کے ایک سپاہی کے پاس ہوتا تھا مجھے دیا گیا۔ میں نے اپنی وردی اور جوتے وہیں پھینک دیے اور جاپانی فوج کا باقاعدہ سپاہی بن کر ٹرک پر سوار ہو گیا۔ ٹرک ہمیں بندرگاہ پر لے گیا جہاں وہ گن بوٹ کھڑی تھی جس نے ہمیں لے کر جانا تھا۔ وہاں تو ہر کام بڑی جلدی میں ہو رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی گن بوٹ والوں نے زبانوں سے اور ہاتھوں کے اشاروں سے کہنا شروع کیا کہ فوراً بوٹ میں سوار ہو جاؤ۔ وقت بہت کم ہے، ان کی یہ جلد بازی بتا رہی تھی کہ حالات ایمرجنسی والے ہیں، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ ہم سب گن بوٹ میں چلے گئے۔ گن بوٹ ایک بڑے سائز کی لانچ تھی جس کے چاروں طرف مشین گنیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میں 4 اکٹھی مشین گنیں ایک ساتھ فٹ کی ہوئی تھیں جو طیارہ شکن گنیں تھیں۔ اس بوٹ میں 2 چھوٹے کیبن اور خاصا کشادہ کیبن تھا جس میں ہمیں سفر کرنا تھا۔ جو ہی ہم گن بوٹ میں داخل ہوئے بوٹ چل پڑی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھا۔ میں برساتی نالوں اور ندیوں کے دیس کا رہنے والا تھا۔ بارش برستی تھی اور ان ندی نالوں میں سیلاب آتا اور چند گھنٹوں میں سیلاب اتر بھی جاتا، اور سردیوں کے موسم میں یہ ندی نالے تو بالکل خشک رہتے تھے۔ میں نے ہندوستان کے دریا دیکھے تھے اور جو سب سے بڑا دریا دیکھا وہ برما کا ایراوتی تھا جسے میں نے موٹر بوٹ پر عبور کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا دریا اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جب سمندر کی وسعت دیکھی تو خیال آیا کہ ایراوتی تو چھوٹی سی ایک ندی ہے۔ گن بوٹ جب کھلے سمندر میں گئی تو میں ہر طرف حیرت سے دیکھنے لگا اور مجھے خدا یاد آ گیا۔ سمندر میرے تصوروں سے بھی زیادہ وسیع و عریض تھا۔ ایک طرف تو ابھی تک رنگون کا شہر اور ساحل نظر آ رہا تھا، لیکن باقی اطراف سوائے افق کے پانی ہی پانی تھا۔ سمندر کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے، انسان کا ذہن کھلتا ہے پھر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ مجھے وہ دودھ جیسے سفید پرندے بڑے اچھے لگ رہے تھے جن کی چونچیں سرخ تھیں اور پنجے بطخوں جیسے تھے۔ یہ گن بوٹ کے اوپر منڈلاتے رہے۔ یہ پرندے اس توقع پر ہمارے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے کہ ہم کھانے کے لیے کچھ پھینکیں گے۔ وہ سمندر میں اترتے اور بطخوں کی طرح تیرتے تھے، پھر اڑتے اور ہمارے اوپر آ جاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس بوٹ سے کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو وہ واپس ہونے لگے۔ پھر میں نے مچھلیاں دیکھیں، انہوں نے مجھے اور بھی زیادہ حیران کر دیا۔ ایک مچھلی جس کی لمبائی 2 فٹ یا اس سے ذرا کم ہوگی پانی سے ابھرتی اور 3-4 فٹ پانی سے اوپر آ کر اڑتی اور پانی سے اتنا ہی بلند رہتی اور 15-20 گز آگے جا کر پانی میں ڈبکی لگا جاتی۔ میں مچھلیوں کا یہ کھیل دیکھتا رہا، اور اس کے ساتھ ہی سمندر نے اپنا ایک اور اثر دکھانا شروع کیا۔ میں سر میں گرانی سی محسوس کر رہا تھا اور جسم کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے بخار ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی متلی محسوس ہونے لگی۔ میں اس وقت لانچ کے اوپر کھڑا سمندر دیکھ رہا تھا۔ فصیح ایک ہندو ساتھی کے ساتھ کیبن سے اوپر آیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ فصیح نے بتایا کہ ہم سب کی حالت یہی ہو رہی ہے اور چند گھنٹے یہ ایسی ہی رہے گی۔ اسے سی سکنس کہتے ہیں۔ بحری جہاز جب کھلے سمندر میں جاتا ہے تو تمام مسافر اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ متلی تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے لیکن کچھ مسافر کہہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ بخار محسوس ہوتا ہے لیکن ہوتا نہیں۔ سر کی گرانی کو بھی بعض مسافر بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں اور نہ ہی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ 12 گھنٹوں کے اندر اندر حالت نارمل ہو جاتی ہے۔ فصیح نے مجھے سمندر کے یہ اثرات سمجھائے تو مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ میں کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا اور رات تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ غروب آفتاب کے منظر کو میں آج تک نہیں بھولا۔ سورج جب غروب ہونے لگا تو یوں نظر آتا تھا جیسے اس طرف سمندر کو آگ لگ گئی ہو۔ سمندر کی حالت یہ تھی جیسے کسی نے سارے سمندر میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھیر دیے ہوں اور وہ چمک رہے ہوں۔ پھر سورج سمندر میں ڈوب گیا۔ رنگون سے سنگاپور کم و بیش 1200 میل دور ہے۔ ہمیں یہ سارا سفر اس گن بوٹ پر طے کرنا تھا۔ میں نے سمندر میں 3 رنگ دیکھے۔ بندرگاہ سے ہٹے تو سمندر کا رنگ ہلکا سبز تھا اور دور گئے تو اس کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا، اور شام سے کچھ دیر پہلے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سمندر کا رنگ بالکل کالا ہو گیا تھا۔ میں سمجھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، اس لیے سمندر کا گہرا نیلا رنگ کالا نظر آتا ہے۔ میں نے فصیح کو بتایا تو اس نے کہا کہ سمندر کا پانی بالکل شفاف ہوتا ہے۔ یہ رنگ سمندر کی گہرائی ظاہر کرتے ہیں۔ جہاں سمندر کا رنگ کالا ہو گیا تھا
وہاں سمندر بہت ہی گہرا تھا۔ فصیح نے ایک اور دلچسپ بات بتائی۔ یہ وہ کالا پانی تھا جو ہم اکثر سنا کرتے تھے کہ اس طرح کے فلاں قاتل کو عمر قید ہو گئی اور اسے کالا پانی بھیج دیا گیا ہے۔ آج بھی کبھی کبھی کالا پانی کا ذکر آتا ہے۔ یہ خلیج بنگال میں جزیروں کا ایک جھرمٹ ہے جسے جزیرہ انڈمان کہتے ہیں۔ یہ جزائر رنگون سے کم و بیش 300 میل اور کلکتہ سے تقریباً 600 میل دور ہیں۔ یہ بھارت کے جزیرے ہیں، لیکن اب وہاں وہ قید خانہ نہیں جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ چونکہ ان جزیروں کے ارد گرد پانی بہت ہی گہرا اور اس گہرائی کی وجہ سے کالا نظر آتا ہے، اس لیے اسے کالا پانی کہتے ہیں۔ جزائر انڈمان کے متعلق ایک چیز مشہور تھی کہ وہاں سے کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان جزائر کے ارد گرد نوکیلی چٹانیں ہیں جو سمندر کے پانی میں چھپی رہتی ہیں۔ یہ چٹانیں ہی آدمی کو زخمی کر کے ڈبو دیتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان جزیروں کے ارد گرد شارک مچھلیاں بھی پائی جاتی تھیں، یا اب بھی ہوں گی۔ یہ مچھلیاں انسان خور ہوتی ہیں۔ میں نے انگریزی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ صرف ایک آدمی جو وہاں قیدی تھا وہ فرار ہو کر برما پہنچ گیا تھا۔ وہ برما کا ہی رہنے والا تھا اور اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا۔ مجھے اس کا نام تو یاد نہیں رہا کہ وہ وہاں کے ایک نمبردار کا بیٹا تھا۔ اس وقت برما پر بھی انگریزوں کی بادشاہی تھی، اس لیے وہاں کے قاتلوں کو بھی کالا پانی بھیجا جاتا تھا۔ انگریز نے برما میں نمبرداری سسٹم چلا رکھا تھا۔ جزائر انڈمان یعنی کالا پانی کے متعلق یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین کے بہت سے لیڈروں کو عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ تحریک مجاہدین کے کچھ مجاہدین کو بھی کالا پانی بھیجا گیا۔ سن 1857 میں جب مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی اور ہار گئے تو انگریزوں نے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کو عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک مشہور واقعہ ہوا۔ ایک پٹھان مجاہد نے انڈمان کے قید خانے کے انچارج انگریز افسر کو دن دہاڑے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر خنجر سے قتل کر دیا۔ اسے وہیں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ جب جاپانیوں نے جزائر انڈمان پر بمباری کی تو کچھ قیدی مارے گئے اور بعض نے سمندر میں کود کر جانیں بچانے کی کوششیں کی تھیں، لیکن کچھ دور تک ہی پہنچ سکے اور ڈوب گئے۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک انگریز میجر تھوڑے سے قیدیوں کو یا سٹاف کے آدمیوں کو ایک کشتی میں لے کر ہندوستان کے ساحل تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہ اکیلا زندہ پہنچا تھا یا غالباً اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے۔ باقی سب بھوک اور پیاس سے مر گئے تھے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھیں۔ یہ انگریز میجر جس کا تعلق انڈمان کے قید خانے سے تھا بہت ہی بری حالت میں پہنچا تھا۔ یہ دو مثالیں ملتی ہیں کہ ایک برما کا قیدی فرار ہو کر منزل پر پہنچ گیا تھا اور دوسرا یہ میجر تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں کوئی قید خانہ نہیں تھا۔ قیدی کھلے پھرتے تھے جیسے وہاں کے باشندے ہوں۔ وہ اپنا کام کاج کرتے تھے اور ان میں جن کا چال چلن ٹھیک رہتا اور جنہیں قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا انہیں کچھ دنوں کی چھٹی دے کر ان کے گھروں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ میرے قصبے سے 3 میل دور ایک گاؤں ہے جس کے دو سگے بھائی کالا پانی میں تھے۔ انہوں نے ایک بڑے ہی شریف اور معزز آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ دونوں کو عمر قید ہوئی اور انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا تھا۔ 6 ہی مہینے پہلے وہ 10 دنوں کی چھٹی آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ پھر جنگ عظیم کے دوران ان کے گھر سرکاری اطلاع آئی تھی کہ دونوں بھائی بمباری میں مارے گئے ہیں۔ دعا کرتے رہنا دوستو، ہمارے ایک ہندو ساتھی نے کہا۔ گن بوٹ والے بتاتے ہیں کہ بہت ہی خطرہ ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کی نیوی کے بحری جنگی جہاز اس سمندر میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دن کے وقت کم ہی سفر کریں گے، رات کو سفر کیا کریں گے اور رفتار تیز رکھنی پڑے گی۔ نقشے میں دیکھیں، برما کے دور نیچے ایک طرف ملایا نظر آتا ہے جو آج کل ملائیشیا کہلاتا ہے، دوسری طرف سماٹرا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تنگ سمندر ہے جو آبنائے ملاکا کہلاتا ہے۔ ہم ابھی اسے بہت دور کھلے سمندر میں تھے اور کالے پانی میں سے گزر رہے تھے۔ بڑا ہی لمبا سفر تھا۔ اگر حالات امن والے ہوتے تو گن بوٹ کی جو رفتار تھی اس سے ہم جلدی پہنچ سکتے تھے، لیکن گن بوٹ سیدھے راستے پر نہیں جا رہی تھی۔ 3 4 دنوں کے بعد بوریت سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اس لیے کہ باہر کا منظر ایک ہی جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے افق کا بڑا ہی وسیع دائرہ ہے جس کے اندر پانی ہے اور اس پانی میں صرف یہ ایک گن بوٹ ہے جو چلی جا رہی ہے۔ جسم اور دماغ پر سمندر کے جو اثرات ہوئے تھے رات کو ہی ختم ہو گئے تھے۔
وقت گزارنا محال ہو رہا تھا۔ وہاں ایک ہی کام تھا کہ سارے ساتھی مل کر گپ بازی کرتے اور رات کو میں اور فصیح گن بوٹ کے عرشے پر جا بیٹھتے اور اپنے اپنے گھروں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم اپنے گھروں کو اور گھر والوں کو بھول جائیں۔ ایک بات بتاؤ، ایک رات فصیح نے مجھ سے پوچھا، تمہیں یہ خیال کس طرح آیا تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ آئی این اے میں شامل ہوا جائے؟ یہ بات کی بات ہے، میں نے کہا، پہلے تو یہ پوچھو کہ میں فوج میں بھرتی ہوا ہی کیوں؟ چلو یہی بتا دو، فصیح نے کہا۔ وقت گزارنا ہے، ایک دوسرے کی ایسی ہی باتیں سن لیں تو وقت بڑا ٹھیک گزرتا ہے۔ میں نے اسے یہ ساری کہانی سنا دی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، کہ میں بھرتی کیوں ہوا تھا۔ یہ بھی سنایا کہ جعلی پیر کو ہم نے کس طرح مارا پیٹا تھا، اور پھر واجدہ کے خاوند آصف کی باتیں بھی سنائیں۔ پھر اسے بتایا کہ مجھے ہندوستان کی آزادی کا خیال کیوں آیا تھا۔ یہ تو میں اسے پہلے ایک دن سنا چکا تھا کہ میں دریائے ایراوتی کے پار جنگلوں میں کہاں کہاں خوار ہوتا پھر رہا تھا، اور پھر کس طرح وہاں ایک بستی مل گئی جہاں میں رہا، اور پھر یہ بھی کہ مجھے وہاں سے کس طرح نکلنا پڑا۔ تم قیمتی آدمی ہو، فصیح نے کہا۔ تم شریف آدمی نہیں تھے، لیکن ان برمیوں کی بستی میں آ کر شریف آدمی بن گئے۔ اگر کوئی اور تمہاری جگہ ہوتا، میں ہی ہوتا، تو ان برمی لڑکیوں سے جو تمہیں پیر و مرشد سمجھتی تھیں پورا پورا لطف اٹھاتا۔ میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی قیمت اور اپنی قدر پہچانو۔ یہ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر تمہارے کام آئے گی۔ گناہوں سے آدمی لطف تو اٹھا سکتا ہے، لیکن زندگی میں جو خواری ملتی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ان جاپانی فوجیوں کو ہی دیکھ لو، ان کا مورال کتنا ہائی ہے، اور یہ کس طرح جانیں قربان کرتے ہیں۔ امریکہ اور انگریزوں نے ان پر جو اپنی فوجوں کا اور بم بار جہازوں کا دباؤ ڈالا ہوا ہے، کوئی اور ہوتا تو کبھی کا بھاگ گیا ہوتا، لیکن جاپانیوں کو پیچھے ہٹانا ان دونوں بادشاہوں کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہانگ کانگ، سنگاپور اور ملایا کے ایک ہی حملے سے انگریز وہاں سے بھاگ گئے تھے، لیکن ان جاپانیوں کو عورتوں کا جو چسکا ہے اسی نے انہیں ایک کمزوری بن کر پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر تم برمیوں کی اس بستی میں ان لڑکیوں کے ساتھ دلچسپی پیدا کر لیتے جو تم نے مجھے بتائی ہیں، تو اس وقت تم انگریزوں کی انٹیلیجنس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہوتے اور جیل میں ساری عمر کے لیے پڑے ہوئے ہوتے۔ کہانی اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، اور نیند آنے لگی۔ ہم دونوں اٹھے اور نیچے کیبن میں جا کر سو گئے۔ اگلی رات کھانا کھا کر ہم دونوں روزمرہ کی طرح عرشے پر جا کر بیٹھ گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم اسی گن بوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور اسی میں عمر گزر جائے گی، اور ہماری لاشیں سمندر میں پھینک دی جائیں گی۔ سوائے سمندر کے یا افق کے اور کوئی چیز اس دنیا کی نظر نہیں آتی تھی۔ کبھی جاپانیوں کا کوئی بحری جنگی جہاز دور سے گزرتا نظر آ جاتا تھا۔ فصیح بھائی، میں نے کہا، تم سے یہ پوچھنا تو بیکار ہے کہ تمہیں ہندوستان کی آزادی کا خیال کس طرح آیا تھا۔ تمہاری تعلیم میری طرح میٹرک ہی ہے، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کتابیں بہت پڑھی ہیں۔ میں تو آوارہ ہی پھرتا اور بدمعاشیاں کرتا رہا ہوں۔ فصیح احمد نے پہلے تو آ بھری، پھر سر جھکا لیا، اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی سنجیدگی سی تھی۔ اس نے کوئی اور ہی واردات سنا دی۔ یہ سنانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ ہر انسان ایک کہانی کا کردار ہوتا ہے۔ حوالدار فضل داد برما کے جنگلوں میں مجھے ملا تھا تو اس نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ میں اپنی کہانی آپ کو سنا چکا ہوں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی ذات میں کوئی دلچسپی یا ہمدردی نہیں رکھتے۔ اگر آپ دوسروں کے دکھ بانٹنے کا تہیہ کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ ایک قصہ وابستہ ہے، اور بعض انسانوں کے قصے تو رونگٹے بھی کھڑے کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں اپنی بات نہیں سنانا چاہتا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا راز ہے جو اور کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن میں تمہیں یہ راز دیتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ ہم واپس اپنے وطن کبھی نہیں جا سکیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بھائی سمجھ کر اپنی باتیں سنائی ہیں۔ اب میری سنو۔ میں انڈین آرمی سے اس لیے بھگوڑا نہیں ہوا کہ آئی این اے میں شامل ہو کر ہندوستان کو آزاد کرواؤں گا، بلکہ اصل وجہ یہ ہوئی کہ مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا اور آگے ایک پناہ موجود تھی۔ یہ تھی انڈین نیشنل آرمی۔ میں نے سوچا چلو اس بہانے ہندوستان کو آزاد کروا لیں گے، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ جاپانیوں نے ہندوستان کو آزاد کروا دیا تو مجھے فوج میں اونچا عہدہ مل جائے گا۔ کوئی اونچا عہدہ نہ صحیح لیفٹیننٹ یا کیپٹن تو بنا ہی دیں گے۔
فصیح نے جو بات سنائی وہ میں اپنی زبانی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے لوگوں کی طرح فصیح کے خاندان کی بھی یہ روایت تھی کہ فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ اس کا باپ ریٹائرڈ صوبے دار میجر تھا، ایک چچا صوبے دار تھا۔ انگریزوں نے انہیں نہری علاقے میں مربے دیے تھے۔ فصیح راجپوت ذات کا تھا، چونکہ اس نے 10 جماعتیں پاس کر لی تھیں، اس لیے اسے حوالدار کلرک بھرتی کیا گیا۔ جنگ عظیم سے پہلے فوج میں سپاہی کلرک رکھے جاتے تھے۔ جنگ عظیم کے تیسرے سال ہر سپاہی کلرک کو حوالدار کلرک بنا دیا گیا تھا۔ فصیح کی سروس 4 سال ہو چکی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی اور اس کے رشتے کے پیغامات آ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی انہیں پسند نہ آیا۔ فصیح کے والدین کی خواہش تھی کہ کوئی بڑے زمیندار والا خاندان مل جائے۔ والدین کی عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ لڑکی اس گھر میں دی جائے جس گھر میں روپیہ پیسہ عام ہو اور آمدنی کے ذرائع لامحدود ہوں۔ یہ خیال خام ہے کہ امیر گھرانے میں لڑکی سکھ چین سے رہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی خیال ان لوگوں کا بھی تھا۔ آخر 20 میل دور کے ایک بڑے گاؤں سے پیغام آ گیا۔ فصیح کے والدین کو اتنا ہی بتایا گیا کہ ان کا زمیندار اتنا بڑا ہے کہ گھر میں روپیہ پیسے کی ریل پیل لگی رہتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکا خوبصورت جوان ہے اور ذات بھی راجپوت تھی۔ یہ لوگ اس سے زیادہ لڑکے والوں سے واقف نہیں تھے۔ دیکھنا تو یہ بھی چاہیے تھا کہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اور نیت کے لحاظ سے وہ لوگ کیسے ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اس گھر کی زمینداری اور امیری دیکھی۔ دراصل انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں۔ رشتے کا پیغام وہاں کے رہنے والے ایک میاں بیوی لائے تھے جو فصیح کے والدین کو جانتے تھے۔ یہ صرف سلام دعا تھی اور انہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے، اور ان میاں بیوی نے لڑکے والوں کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ فصیح کے والدین چکر میں آ گئے۔ وہ ایک روز لڑکے والوں کے ہاں چلے گئے، انہوں نے لڑکے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئے۔ لڑکے کی شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن جسم کے لحاظ سے وہ مردانہ حسن کا نمونہ تھا۔ گھٹا ہوا جسم اور دراز قد۔ انہیں اس نوجوان میں جو بات سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ شرمیلا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے فصیح کے باپ کے پاس بیٹھا تو سوائے ہنسنے، مسکرانے اور شرمانے کے اس نے کوئی بات نہ کی اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ واقعہ ہی کردار کی خوبی تھی کہ اتنے بڑے زمیندار کا بیٹا ہو کر وہ شرمیلا تھا۔ جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کے بیٹے تو اپنے آپ کو شہزادے سمجھتے ہیں اور اپنے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں، ہر طرح کی بدتمیزی اور بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، اور عورت بازی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ فصیح کے والدین کو بھی لڑکے کی یہ ادا بڑی اچھی لگی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے دیا۔ فصیح کے باپ نے فصیح کو خط لکھا کہ اس کی بہن کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اب شادی کا دن مقرر کرنا ہے۔ خط میں باپ نے لڑکے کو اور لڑکے کے باپ کی بہت تعریفیں کی۔ اس وقت فصیح کوہاٹ چھاؤنی میں تھا۔ فصیح نے انہیں لکھا کہ اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ چھٹی آتا اور اچھی طرح ان لوگوں کو دیکھ بھال لیتا اور وہاں کے کچھ لوگوں سے رائے لے لیتا، لیکن بات طے ہو چکی تھی، اس لیے فصیح نے بھی اسے قبول کر لیا۔ شادی کا دن بھی مقرر ہو گیا۔ فصیح 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا۔ بارات بڑی شان و شوکت سے آئی اور لڑکی کی ڈولی چلی گئی۔ فصیح نے مجھے بتایا کہ دلہا اسے بھی بہت اچھا لگا تھا۔ پتہ چلتا تھا کہ کوئی مرد ہے، خوبرو بھی ہے اور باروب بھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو تمام فوج کی چھٹیاں بند کر دی گئی تھیں۔ جنگ نے جب طول کھینچا تو چھٹیاں کھول دی گئیں۔ چھٹیوں سے مطلب لمبی چھٹی ہے۔ ہر فوجی جنگ سے پہلے 1.5 مہینے کی اکٹھی چھٹی لے سکتا تھا، لیکن جنگ میں جب چھٹیاں کھلیں تو یہ میعاد 1 مہینہ کر دی گئی۔ فصیح کی بہن کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے جب فصیح 1 مہینہ چھٹی لے کر گھر آیا۔ بہن بھائی کو آپس میں پیار ہوتا ہی ہے، لیکن فصیح نے بتایا کہ اسے اپنی اس بہن کے ساتھ اور بہن کو اس کے ساتھ غیر معمولی طور پر بہت زیادہ پیار تھا۔ ان دنوں اس کی بہن اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ دیہات کی لڑکیاں اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کی باتیں کیا کرتی ہیں، باپوں اور بھائیوں کے ساتھ نہیں، لیکن فصیح اور اس کی بہن کی آپس میں ایسی بے تکلفی تھی کہ بہن نے فصیح کو بتایا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ لڑکا دیکھنے میں تو خوبرو اور باروب ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ٹھیک نہیں۔ اس میں کوئی دماغی نقص تھا یا نہ جانے کیا تھا۔ فصیح کو بتایا کہ پہلی رات دلہا کو دھکیل کر دلہن کے کمرے میں داخل کیا گیا، لیکن اس کے چہرے اور حرکتوں میں خوف زدگی کی کیفیت صاف نظر آتی تھی۔ اسے تو جیسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور اب وہ دلہا ہے۔ دلہن نے تنگ آ کر اس کا بازو پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر کمرے سے نکل گیا۔
فصیح کی بہن کو پہلے تو یہ صدمہ ہوا کہ اس کا دلہا کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، اس لیے وہ دلہن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دلہن رونے بیٹھ گئی، اسے کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرے، بھاگ جائے یا اپنی ساس اور سسر سے پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اگر دلہا اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تو طلاق دے کر رخصت کر دے۔ لیکن ہوا یوں کہ پہلی رات جب دلہا کمرے سے نکل گیا تو اس کی ماں اور ایک بہن دلہن کے پاس آئی۔ انہوں نے فصیح کی بہن سے کہا کہ لڑکا بڑا شرمیلا ہے اور دلہن اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لگا لے، لیکن فصیح کی بہن ایسی کم عقل تو نہیں تھی، وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ شرمیلے آدمی کس طرح کے ہوتے ہیں۔ دلہے کا تو انداز اور طور طریقہ بھی کچھ اور تھا۔ دلہن نے اپنی ساس اور اس کی بیٹی کو صاف کہہ دیا کہ تمہارے بیٹے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے فوراً اسے طلاق دے دی جائے۔ دلہے کی ماں کے آنسو نکل آئے، دلہے کی بہن کی بھی یہی حالت ہوئی۔ انہوں نے دلہن کا دل پرچانے کی بہت کوشش کی اور دلہن پر پردہ بھی ڈالا، لیکن دلہن کو شک ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے معاملہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے۔ دلہے کی ماں اور بہن نے دلہن کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ وہ ان کی عزت رکھے اور دلہے کو لاڈ پیار سے اپنے ساتھ لگا لے۔ دلہا آدھی رات کے بعد اس کمرے میں آیا، دلہن نے اس کے ساتھ باتیں اور پیار محبت کی حرکتیں کی تو دلہا احمقوں کی طرح ہنس پڑا اور پھر ایسی باتوں پر بھی ہنستا رہا جن پر ہنسی نہیں آیا کرتی یا آنی نہیں چاہیے۔ ہنستے ہنستے وہ اس طرح سنجیدہ ہو جاتا تھا جیسے جلتے ہوئے بلب کا سوئچ آف کر دیا جائے۔ وہ سو تو گیا لیکن دلہن سے دور ہٹ کر جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے روز دلہے کی ماں اور بہن پھر دلہن کے پاس آ بیٹھیں اور اسے کہا کہ جس طرح اس نے رات کو دلہے کو اس کمرے میں رکھا تھا اسی طرح اسے اپنے ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ زیادہ تر لاڈ اور پیار کرے۔ فصیح کی بہن پہلے پھیرے پر اپنے میکے آئی تو اس نے اپنی ماں کو اپنے دلہے کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ اسے شاید امید تھی کہ وہ دلہے کو اپنے راستے پر لے آئے گی۔ رواج کے مطابق دلہن کے پہلے پھیرے پر دلہا ساتھ تھا اور رواج کے بالکل خلاف اس کی بڑی بہن بھی ساتھ تھی۔ اگلے روز وہ واپس چلے گئے اور دلہن بھی ان کے ساتھ گئی۔ فصیح کے باپ کو ذرا سا شک ہوا کہ دلہا اتنا شرمیلا بھی نہیں ہو سکتا کہ بات ہی نہ کرے۔ بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیے رکھا کہ ان کا داماد شریف اور شرمیلا لڑکا ہے۔ بہن نے فصیح کو بتایا کہ اس کے بعد اس کے دلہے کا یہ رویہ تھا کہ اس کے کمرے میں آ جاتا لیکن ویسے ہی ذرا سی بات پر وہ منہ بسور کر چلا جاتا۔ دلہن اب اس گھر سے واقف بھی ہو چکی تھی اور بے تکلف بھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر اسے واپس لے آتی تھی۔ دلہا دلہن کے کمرے سے بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا تھا۔ فصیح کی بہن اسے وہاں سے اپنے کمرے میں لانے کے لیے جاتی تو اس کا یہ خامند بچوں کی طرح ماں سے کہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھے چھیڑتی ہے اور سونے نہیں دیتی۔ اس کی ماں کبھی تو ہنس پڑتی اور کبھی اسے ڈانٹ دیتی اور کبھی ویسے ہی کوئی بات کہہ کر اسے بہلا لیتی۔ 3 مہینے بعد فصیح کی بہن نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کا خامند نام کا خامند ہے اور ان میں میاں بیوی کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ فصیح کی بہن پردہ نہیں کرتی تھی، وہ اپنے سسرال کے کھیت دیکھنے کے لیے یا سیر سپاٹے کے لیے باہر نکل جاتی تھی۔ ایک دو لڑکیاں اس کے قریب آ گئیں جن کے ساتھ اس نے بے تکلفی پیدا کر لی۔ ان لڑکیوں نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور زمیندار کا یہ بیٹا ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک نہیں، اور اپنی برادری تو دور کی بات ہے، اپنے خون کے رشتہ داروں نے بھی اسے اپنی بیٹی نہیں دی تھی۔ جہاں سے انہوں نے رشتہ مانگا وہاں سے ٹکا سا جواب مل گیا۔ یہ سن کر فصیح کی بہن تو چکرا گئی اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ فصیح اپنی بہن کی شادی کے 3 مہینوں کے بعد آیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں بہت کچھ ہوا اور کئی پردے اٹھے تھے۔ فصیح کی بہن 15-20 دنوں سے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کے سسرال سے پیغامات آتے تھے کہ لڑکی کو چھوڑ جائیں، لیکن فصیح کا باپ جواب بھیجتا تھا کہ ہمارے داماد کو بھیجو، وہ آ کر اپنی بیوی کو لے جائے۔ ادھر سے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ دراصل فصیح کا باپ داماد کو بلا کر اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے داماد کے والدین اسی لیے نہیں بھیجتے تھے کہ اس کی یہ دماغی یا ذہنی کمزوری بے نقاب ہو جائے گی۔ لڑکی نے کہہ دیا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، البتہ میرا خامند آ جائے تو وہ جیسا کیسا بھی ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس کا خامند نہیں آ رہا تھا اور اتنے میں فصیح چھٹی آ گیا۔